جو وقفہ تھا اس وقفے کے دوران الیکشن کمیشن کے بارے میں بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے جو میں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کس نے کیا یہ بھی نہیں بتاؤں گا. تو یہ بتائیے اشتر وصاف علی صاحب کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے لیے اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپوزیشن لیڈر ضروری ہے کیونکہ پرائم منسٹر نے اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹ کرنا ہے. اپوزیشن لیڈر ہے نہیں ہے تو کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو پرپوز ڈرافٹ ہے اس میں ایک نئی شک یہ نہیں شامل ہونی چاہیے کہ جب کوئی پارٹی جو ہے اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ بتا دے حکومت کو کہ یہ بندہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے اور اتنے دن تک اگر اسپیکر صاحب رسپونڈ نہ کریں تو وہ آٹومیٹکلی اپوزیشن لیڈر ہو جائے گا. دیکھیے اپوزیشن لیڈر اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے بیکاز ہی از پرائم منسٹر ان ویٹنگ. ہمارے ہاں میری تو ہمیشہ خواہش رہی اور میں ہمیشہ اس چیز کی بات کرتا رہا ہوں کہ شیڈو کیبنٹس کا ایک رواج ہونا چاہیے. ہر پارٹی جو اپوزیشن میں ہے وہ بتائے کہ ہمارے یہ شیڈو منسٹرز ہیں اور وہ اس کے اوپر کام کریں اور کرٹیسائز کریں رولنگ پارٹی کو اور اس کے منسٹرز کو کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا ایک پلیٹ فارم. I totally agree with this proposition کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے اور اگر اس ٹائم میں نہ ہو تو سمجھا یہ جانا چاہیے کہ تائید آ گئی ہے. آپ بتائیں کہ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تقرری نہیں ہو رہی تو کیا اس کو مزید ایکسلریٹ کرنے کے لیے اس پروسیس کو تو 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو اس کو بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو وہ کہ جی جس طرح صدر مملکت کے متعلق کہہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اسینٹ نہیں دیتے تو اتنے دنوں میں اگر اسینٹ نہیں دیتے تو تصور ہوگا کہ اسینٹ ہو گیا. ایک تو وہ مروجہ بات ہو گئی کانسٹیٹیوشن اس میں لکھا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک فکس ٹینیور جب طے کر دیا آپ نے کہ چیف الیکشن کمشنر کا یہ ٹینیور ہوگا تو پھر اس کے بیونڈ نہ جائیں. نہیں جانا چاہیے. ہاں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جب تک کہ نئے صاحب نہ آئیں لیکن نئے صاحب کب تک آئیں گے؟ نو وہ ہو چکا ہے. وہ ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ پلیز آپ رہنے دیں. ویسے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. آپ سپریم کورٹ کے ججوں کو الیکشن کمیشن میں نہ ڈالیں. نہ وہ نہ کریں. اچھا آپ کہتے ہیں سیشن ججز الیکشن بھی نہ کروائیں تو نیچے آپ نے اے ڈی سی آر اور اسسٹنٹ کمشنر سے کروا کے دیکھ لیا. میں نے صرف سپریم کورٹ وہ یہ بھی اب پرانا موقف ہوتا تھا. اچھا چلیے وہ ایک اس کے اوپر تو ہم سارا دن بحث کر سکتے ہیں لیکن سوال کا جواب دوسرا یہ ہے کہ مینڈیٹری کر دیں کہ 90 ڈیز کے اندر نیا چیف الیکشن کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اسینٹ والی بات اور یہ دوسری باتیں جو ہیں یہ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں. دیٹ کین بی ڈن. اٹ شوڈ بی ڈن. یہ تو آپ ایگری کریں گے کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت اگر ختم ہو گئی تو اس کے بعد اس کو مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. اس پہ امینڈمنٹ آنی چاہیے. بالکل کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں اگر کوئی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے تو وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ڈیل کرتا ہے. وہ اسٹریٹجک فیصلے نہیں کرتا. یہاں سارے کے سارے معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں جیسے فل فلیج چیف الیکشن کمشنر اور دفتر سارا موجود ہے. دیکھیں یہ سب سے بڑی گڑبڑ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم آئین میں کتنی چیزیں لے کے جائیں گے. دیکھیں ہم سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہے ڈاؤن فال میں. دیکھیں کچھ روایات بھی ہوتی ہیں کنونشنز بھی ہوتی ہیں ہمیں وہ بھی فالو کرنی چاہیے. ہم نہیں کر رہے. اب لیڈر آف دی اپوزیشن دیکھیں اس وقت کیا عمر ایوب موجود نہیں تھے. کنسلٹیشن ہو سکتی تھی. آج کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام نہیں دیا ہوا ہے سائنوں کے ساتھ ہے مگر اسپیکر صاحب رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ مسئلہ بھی 27th امینڈمنٹ میں ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر آپ بھی آن بورڈ ہو جائیں. دیکھیں کتنے معاملات ہم آئین میں لے کے جائیں گے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آئین کی نہیں ہیں جو ہماری آپسی ہیں. ہم نے خود اپنی اسپیس کریٹ کرنی ہے. یہ ہم جتنے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ ہم اپنی پولیٹیکل اسپیس ختم کر رہے ہیں. چند صاحب کو اس کی خوبی پوری ریئلائزیشن ہے اور ہم وہ اسپیس اتنی چلے ہماری بھی غلطیاں پہلے کی ہوں گی مگر اسپیس اب اتنی نہ ختم ہو جائے کہ سال بعد کوئی بھی میدان میں نہ رہے. پولیٹیکل اسپیس دیکھیں نا پی ٹی آئی کے پاس بیسٹ موقع ہے 27 امینڈمنٹ پہ پارلیمان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورتی عمل میں شریک ہو اپنی بارگیننگ کرے اپنی چیزیں منوائے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے. اسی طرح اب جب ایک بڑی پارٹی کہے گی کہ ہم واک آؤٹ کرتے ہیں ہم بائیکاٹ کرتے ہیں ہم نہیں مانتے تو پھر الٹیمیٹلی پولیٹیکل فورسز کمزور تو ہوں گی.
تو اس کا مطلب ہے ذمہ داری تو پھر آپ لینا ایز اے اپوزیشن پارٹی. آپ کا حق بنتا ہے ایز اے اپوزیشن پارٹی کہ آپ پرو ایکٹیولی. تو اگر آپ 27ویں ترمیم کے پروسیس میں شامل ہو جائیں اور اس طریقے سے شامل ہوں کہ آپ بھی اپنی باتیں منوا لیں ود دی ہیلپ آف پیپلز پارٹی اینڈ JUIF, تو اس کے بعد پھر وہ نہیں ہوگا کہ جس کا اشارہ جو ہے وہ ہمیں فیصل واڈا صاحب کی ایک گفتگو میں ملا ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں, میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں, تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. مولانا صاحب ایک بڑے زیرت اور بڑے سالڈ سیاستدان ہیں. مثبت بات یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے, سمجھیں گے. تو مثبت ہمیشہ کی طرح میں ان کے گھر سے جاتا ہوں. میں تہجد کے ٹائم اور فجر کے ٹائم پہ آنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ میں مفاد پرست طبقے سے نہیں ہوں. کچھ لوگ تہجد کے اور فجر کے وقت بھی جاتے رہے مولانا صاحب کے پاس, لیکن آپ بشک تہجد اور فجر کے وقت مت جائیں, آپ عصر کے بعد چلے جائیں, عصر اور مغرب کے درمیان, اور آپ ان سے بات کریں کہ جی 27ویں ترمیم میں یہ چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے, تو آپ اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اچھا, اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے, یا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ بچانا ہے. اس وقت اوور آل ملک کا مسئلہ ہے. دیکھیں, ایک نیڈ ہی نہیں ہے, ایک چیز فنکشنل ہے, کانسٹیٹیوشنل ہمارا ورکنگ ہے. پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں جو آئین ہمارا موجود ہے کیا وہ اصل اپنی حیت میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس ملک میں, کیا اس کے نیچے نظام اسی طرح سے چل رہا ہے جیسے آئین کہہ رہا ہے. جب وہ نہیں چل رہا, جب ابھی آپ نے چیف الیکشن کمشنر کی بات کی, اتنی بڑی آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے اور بہت سارے معاملات میں ہو رہی ہے, تو کیا ہم آئین کی وائلیشن کو دیکھتے رہیں اور آگے موو کرتے جائیں؟ یہ ایک سوال ہے بڑا اہم, میں اس میں ایڈ کرتا ہوں آپ کے لیے کہ میں صرف آئین کے ایک آرٹیکل کا ذکر کرتا ہوں 25A, جو کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر کا ہر بچہ جو ہے اس کی جو تعلیم کے اخراجات ہیں وہ ریاست برداشت کرے گی اور اس کو مفت تعلیم دی جائے گی. کہیں پر بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے آرٹیکلز ہیں. 10A ہے کہ آپ کسی کو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اس وقت, آپ کسی کو اٹھاتے ہیں, سیکورٹی فورسز اگر کسی کو اٹھا لیتی ہیں 24 گھنٹے کے اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پہ, تو ہمارا تو آئین جو ہے, میں نے چھوٹی چھوٹی 2 باتیں آپ کو, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو کیا کوئی ایسا بھی ادارہ ہونا چاہیے جو آئین پہ عمل درآمد کی بھی مانیٹرنگ کرے؟ ادارے آپ کے ہیں, ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بہت افیکٹو ہو سکتا ہے, وہ ہے محتسب کا. وفاقی محتسب؟ نہ صوبائی محتسب بھی ہیں, صوبائی محتسب بھی ہیں, اور ضلعی محتسب کا بھی ادارہ ہے. اچھا, اس کو فعال کریں نا. ضلعی, صوبائی, وفاقی, یہ سب محتسب ہیں اور اسی کام کے لیے ہیں. ان کو امپاور کریں آپ, اور ریڈریسل جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں وہ عدالتیں بھی شاید نہیں کر سکتی, کیونکہ جب وہ میل ایڈمنسٹریشن کا کسی کے افسر کے اوپر لگا دیں فائنڈنگ, تو اس کی ترقی نہیں ہوگی. یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کہ یہ زہران ممدانی نے جو نعرہ لگایا ہے نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں, روٹی کپڑا اور مکان, آپ کا جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن جو ہے, اس کی جو پہلے 35-40 جو آرٹیکلز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ہیومن رائٹس کے ساتھ, تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اور امریکہ کے کانسٹیٹیوشن سے یہ بہتر کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارا آئین بہت بہتر ہے بہت سارے کانسٹیٹیوشنز کے ساتھ. شرط کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن. اور نہیں, مثلا آپ اس طرح کی آپ بات کر رہے تھے کہ وائلیشن ہو رہی ہے چیف الیکٹر, چونکہ اس میں وہ لکھا نہیں ہوا کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں ان کو لگانا ہے, اس لیے ضرورت ہے آئین کو ترمیم کر کے اس میں. اس کے چند صاحب آخری سوال, کیا یہ تمام پولیٹیکل پارٹی ذمہ دار نہیں ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ جی یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, لیکن آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا؟ سارے ذمہ دار ہیں, سارے ذمہ دار ہیں. میں ایک شہید بھٹو نے جس کے لیے یہ آئین بنایا تھا اس پہ امپلیمنٹ نہیں. ایک چھوٹی سی جی دیکھیے پرابلم کیا آ گئی کہ آئین بنایا گیا, ساتھ ہی ایمرجنسی لگا دی گئی. یہ آئین بنانے والوں نے یہ سارا کچھ کیا, فوراً ایمرجنسی لگا کے بنیادی حقوق کو سسپینڈ کر دیا. جو میرے پاس جو ذہن میں میری تجویز ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, آپ پولیٹیشینز ہیں, آپ کے ساتھ بھی کروں گا.
دیکھیے پارلیمنٹیرینز کا کام کیا ہے؟ آئین سازی، قانون سازی، رولز کے انڈورس کرنا اور ان سب چیزوں پہ ڈیبیٹ کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اوور سائٹ، یہ سارے ان کے کام ہیں۔ اگر وہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں لگے رہیں، اگر وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے لگے رہیں، اگر وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی میری کانسٹیٹوینسی میں سوئی گیس لگا دو، بجلی لگا دو، تو پھر ان کی انرجی اور توجہ وہاں چلی جائے گی۔ وہ لوکل باڈی افیکٹو ہوگا تو لوکل باڈی اس کے لیے ضروری ہے کہ بلدیاتی مضبوط اور افیکٹو یہ کریں اور افیکٹو وہ ضیاء الحق والے نہیں، افیکٹو تو وہ اس وقت افیکٹو ہوں گے۔ چند صاحب برا نہ منائیے گا دوبارہ، جب ہم نہیں جب آپ جو صوبوں نے جو اختیارات 18ویں ترمیم کے تحت لیے وہ ضلعوں میں دیں، وہ اختیارات آپ ضلعی حکومتوں کو ٹرانسفر کریں۔ نہیں یہ ایسی کلاس ڈال دینا اگر صوبے نہ کریں تو ان کے فنڈز کاٹ لیے جائیں۔ ہاں تو یہ آپ ڈالیں نا 27 میں کہتا ہوں ہونا چاہیے، اگر صوبے ضلعوں میں فنڈ نہیں دیتے تو صوبوں کو نہیں دینے چاہیے پارلیمنٹیرین سے اختیار لے لیں۔ میں کہتا ہوں بالکل یہ ایسی کلاس ہونی چاہیے۔ بہت ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب، عمیر نیازی صاحب اور جناب ولی صاحب۔ اور ایک بات جو ہے وہ اشتر الصاف علی صاحب نے بڑی اچھی کی ہے کہ پاکستان میں بہت سے ادارے موجود ہیں لیکن ان کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ 27ویں کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی کر لیں لیکن اس آئینی ترمیم میں جو فیصلے ہوں اگر اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو آئین آپ کے پاس موجود ہے پہلے کم از کم اس پہ تو عمل درآمد کر لیں۔